ایران اسرائیل جنگ چوتھے روز میں داخل، دونوں اطراف سے حملے جاری۔ ایران کی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات، تل ابیب، حیفا، بیت المقدس اور دیگر مقامات پر تباہی، متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم متعدد میزائل روکنے میں ناکام۔ حیفا پاور پلانٹ پر میزائل لگنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ میزائل حملوں میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی۔ مقبوضہ علاقوں میں میزائل حملوں میں کم از کم 48 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے خالی کرا دیں، ایران کا انتباہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے، جس کی وجہ سے اسرائیلی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ میزائل حملوں میں تل ابیب، حیفا، کریات گیٹ، تامرہ، قیصریہ میں بھی ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ ایرانی حملوں میں 20 اسرائیلی ہلاک، 400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آبائی گھر پر بھی میزائل حملہ۔ بنجامن نیتن یاہو کا تل ابیب میں مختلف مقامات کا دورہ، نقصانات کا جائزہ۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید، 1300 سے زائد زخمی۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عوام شہری ہیں۔ شہداء میں 14 ایٹمی سائنسدان اور 20 فوجی کمانڈرز بھی شامل۔ اسرائیل کا وسطی ایران میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فردو پلانٹ کے قریب دھماکوں کے بعد 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ طہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن دھماکوں سے پھٹ گئی۔ اسرائیل کے ایران کے 21 شہروں پر فضائی اور میزائل حملے۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق 100 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز ناکارہ بنا دیے۔ اسلام شہر سے موساد کے ڈرون فیکٹری پکڑ لی۔ اسرائیلی فوج کے ایرانی شہریوں کو جوہری تنصیبات سے دور رہنے کے احکامات۔ پاسداران انقلاب نے شہید رہنماؤں کی تدفین منسوخ کر دی۔ شہید رہنماؤں کی تدفین کل ہونا تھی۔ امریکی صدر ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدے سے پرامید۔ ایران اور اسرائیل جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں گے جیسے بھارت اور پاکستان کو معاہدے پر آمادہ کیا تھا۔ پاک بھارت تنازع میں عقل سے فیصلہ کیا گیا، دونوں ملک رک گئے۔ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا، تہران حملے کے دوران مذاکرات نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے۔ عمان اور قطر سے کہا ہے وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کرے۔ ایرانی عہدیدار کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ اسرائیل ایران کو شکست نہیں دے سکتا، ہم اسرائیلی جارحیت سے ڈرنے والے نہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ پرامن ایٹمی توانائی کے حصول کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیلی حملوں میں براہ راست ملوث ہے، سخت جواب دیں گے۔ ایرانی صدر کا اعلان، اسرائیل امریکی رضامندی کے بغیر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، اسرائیلی حملے جاری رہے تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی صدر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ ایران کا عراق سے اسرائیلی حملوں کے لیے عراقی فضائی حدود کا استعمال روکنے کا مطالبہ۔ اپنے وجود کی بقا کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ایران سے پہلا خطرہ جوہری، دوسرا میزائل ہے۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سوچیں، اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا۔ خفیہ معلومات ہیں ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان۔ ایران اسرائیل جنگ، خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ دنیا کو اسرائیل کی ایٹمی طاقت سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی بے لگام ایٹمی صلاحیت پر تشویش ہونی چاہیے۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو عالمی ایٹمی ضوابط سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسرائیل ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا فریق نہیں ہے۔ اسرائیل کا جوہری پروگرام عالمی امن کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹر پر پیغام۔
पंजाब का माली साल 2025-26 का 53 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। नॉन तरक्याती बजट के लिए 4060 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का नए बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइंस के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पंजाब असम्बली का बजट आज दोपहर 3 बजे होगा। सिर्फ बजट नहीं, एक मिशन पेश करेंगे सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक्सपर्ट पैगाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। उम्मत मुस्लिमा और उनके हुक्मरानों को बता रही है कि आज अगर फिलिस्तीन की बारी है, उसके बाद फिर अगर लबनान की बारी है और आज अगर ईरान की बारी है, तो कल किसकी बारी हो सकती है? या सऊदी अरब की बारी हो सकती है और या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। मौलाना फजल रहमान का ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान। जंग के हामी नहीं, अमन के दाही हैं। आज अगर ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने के लिए तैयार होगा। दुनिया में बदअमनी है, जंग के शोले बरस रहे हैं, मेरे मुसलमान भाई जल रहे हैं। इसराइल एक नासूर है, वतन के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करो। इसराइल फ़लस्तीन पर 1.5 साल से बमबारी कर रहा है। 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। JUI सरबराह का इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब।